بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين والعنبام على أعدائهم أجمعين. أما بعد، توضيح في ضروري. قلنا إن العلم الضروري هو الذي لا يحتاج إلى الفكر وإنعام النظر، وأشرنا إلى أنه لا بد من توجه النفس بأحد أسباب التوجه، وهذا ما يحتاج إلى بعض البيان. سابقہ مباحثے میں ہم نے علم بدیہی اور علم نظری کے بارے میں گفتگو کی کہ علم نظری کسے کہتے ہیں، یعنی وہ علم جو فکر، کسب اور نظر کے استعمال کی طرف محتاج ہو، یعنی ہر وہ علم جس کو حاصل کرنے کے لیے فکر کی ضرورت ہو، کسب کی ضرورت ہو، نظر اور دقت کی ضرورت ہو، اسے علم نظری کہتے ہیں. اور ہر وہ علم جو دقت، نظر، فکر کی طرف محتاج نہ ہو، اسے ہم علم بدیہی کہتے ہیں. اب یہاں پر علم بدیہی کے بارے میں ہم نے ایک عبارت پیش کی کہ علم بدیہی کیا ہے کہ وہ محض توجہ کرنے سے ایک چیز کا، یعنی اپنے ذات کا کسی چیز کی طرف توجہ کرنا، اس سے وہ چیز حاصل ہو جاتی ہے اسباب توجہ میں سے کسی ایک سبب سے. یہ اسباب توجہ کیا ہیں، کتنے ہیں، کہاں سے آئے ہیں، ٹھیک ہے، اس سے بحث یہاں پہ مربوط نہیں ہے، یہ مطولات کی طرف محتاج ہے. یہاں پر جو بات کرنا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو بدیہی ہوتی ہے تمام کے نزدیک، ایک شخص کے نزدیک نہیں، کیونکہ اگر شخص کی طرف آپ حکم لگائیں گے تو وہ حکم کلی نہیں ہوتا، جزئی حکم ہوتا ہے. ہم بات کر رہے ہیں ان کلیات کی، ان قضایہ اور مفہوم کلیات کے کہ جو ہر عاقل بغیر فکر کے، بغیر کسی دقت کے، صرف تھوڑی سی توجہ کرنے سے وہ چیزیں حاصل ہو جاتی ہیں. توجہ فرمائی آپ نے. تو یہ جو اسباب توجہ ہیں یہ بدیہی کو کسب کرنے میں آسانی پیدا کرتے ہیں. اس کو تھوڑا سا ہاتھ لگائیے گا. اسباب توجہ کیا کرتے ہیں؟ یہ یہاں پر اعتراض پیدا ہو سکتا ہے کہ آپ نے کہا کہ بدیہی کیا ہے، کہ وہ علم جس کو حاصل کرنے کے لیے کسی فکر، کسی نظر، کسی کسب کی طرف محتاج نہ ہو. اور آپ کے اسباب توجہ میں سے ایک سبب یہ کیا ہے؟ سلامت الحواس. سلامت الحواس، حواس کیا ہونے چاہیے؟ صحیح و سالم ہونا چاہیے. یعنی قوت شامہ ٹھیک ہونی چاہیے، قوت باصرہ ٹھیک ہونی چاہیے، قوت سامعہ ٹھیک ہونی چاہیے، قوت ذائقہ ٹھیک ہونی چاہیے، قوت لامسہ ٹھیک ہونی چاہیے. یعنی آپ دوسرے دبے الفاظوں میں یہی کہہ رہے ہیں کہ بدیہی بھی کسبی ہے، کیونکہ بدیہات کے کسب کرنے کے مدرکات کیا ہے جس سے وہ بدیہات کسب ہوتے ہیں؟ وہ کون سے ہیں مدرکات؟ یہ حواس خمسہ. جب یہ حواس خمسہ
مدرکات ہیں کسب کرنے کے لیے ایک بدیہی چیز کو، تو گویا بدیہی بھی کسبی ہے. پھر تو یہ نظریہ ٹھیک ہے کہ دنیا میں کوئی چیز بدیہی نہیں ہے. تو ہم ان کو جواب دیں گے میرے محترم، آپ کی یہ بات تب ٹھیک تھی جب یہ ہر ایک کے ساتھ پیش آتا ہو کہ تمام کے پاس ایک چیز بدی ہونے کے باوجود وہ ان چیزوں کی طرف محتاج ہو. کہتے ہیں نہیں، یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ کیا ہے کہ فقط اور فقط ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو حواس خمسہ ہے، کیونکہ کوئی بھی چیز ہم جب حاصل کرتے ہیں تو وہ حاصل کرنے کی جو مدرکات ہیں وہ سالم ہونے چاہیے. یہ نظری میں بھی یہی حکم ہے، بدیہی میں بھی یہی حکم ہے، لیکن فرق صرف اتنا ہے بدیہی کے کسبیت میں کہ جب یہ حواس سالم ہوں گے آپ کے، اور جس کے یہ حواس سالم نہیں ہیں تو جس کے حواس سالم ہیں ان کو بدیہات آرام سے کسب ہوں گی، اور جن کے یہ حواس سالم نہیں ہیں ان کے بدیہات کسب کرنے میں ٹائم لگے گا، وقت لگے گا. جبکہ عامہ کے نزدیک، یعنی عوام الناس کے نزدیک، عقلاء کے نزدیک وہ چیزیں کیا ہیں؟ صریحاً بدی ہیں. مثلا ایک چیز ہے، آپ اس کا بار بار مشاہدہ کر کے دیکھ دیکھ کے یہ حکم لگاتے ہیں کہ یہ چیز یہی ہے، تو گویا وہ آپ کے لیے بدی ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، واضح ہو گئی ہے. ایک شخص کی آواز سن کر آپ کے ذہن میں وہ آواز بیٹھ چکی ہے، اس کا ایک ترنم آپ کے ذہن میں بیٹھ چکا ہے، تو جب بھی وہ آواز آئے گا آپ کے بدیہتاً یہی پتہ چلے گا کہ یہ فلاں بندہ ہے. لہذا جب تک یہ حواس سالم ہیں تو ان حواس کے سالم ہونے کی بنا پر بدیہات آپ کو کسب ہو جائیں گے. ہم نے یہ کہا ہے کہ نظری اس علم کو کہتے ہیں جو، جسے ہم نے پیچھے پڑھا کہ ایک چیز آپ کے لیے ہے ہی مجہول، اس مجہول کو معلوم بنانے کے لیے آپ بیچ میں فکر، دقت، نظر اور ان چیزوں کو لاتے ہیں تاکہ وہ مجہول معلوم بن جائے. جبکہ یہاں پر جو چیز آپ کے سامنے موجود ہے وہ مجہول نہیں ہے، وہ معلوم ہے، لیکن وہ معلوم آپ تک نہیں پہنچ رہی. کیونکہ آپ کے حواس میں سے کوئی حس کیا ہے؟ خراب ہے. اگر وہ معلومات سامعہ میں سے ہو تو اگر آپ کی قوت سامعہ اگر ٹھیک نہیں ہے تو وہ نہیں پہنچے گی آپ تک. واضح؟ جب تک مثال کے طور پہ ایک عام نارمل شخص جب کوئی چیز چکھتا ہے تو اس کو نمک کا، میٹھے کا، کڑوے کا، کھٹے کا اور سب چیز کا علم ہو جاتا ہے کہ یہ چیز یہ ہے. وہ فکر یوز نہیں کرنی پڑتی، اس کے لیے استعمال نہیں کرنی پڑتی. لیکن اگر ایک مریض بندہ ہے جس کو ٹیسٹ ہی نہیں آ رہا ایک چیز کا، ٹھیک، تو یہ تو نہیں ہے کہ اس کے لیے اب وہ کیا ہے؟ نظری ہے کہ وہ ٹیسٹ حاصل کرنے کے لیے فکر کو بیچ میں لائے اور نظر کو بیچ میں لائے، کسبیت اور دقت کو بیچ میں لائے. کہتے ہیں نہیں، یہاں پر یہ ہے کہ اس کے جو مدرک بدیہی ہے، جہاں سے بدیہی کسب کے وہ مدرک ٹھیک ہونا چاہیے کہ جس کا ذائقہ ختم ہو گیا اس کا ذائقہ پھر سے برقرار اور بحال کرنا چاہیے تاکہ وہ چیز اس تک پہنچ سکے. اسی طرح قوت باصرہ. واضح؟ جی. اعتراض اور اشکال واضح ہوا؟ جی. اچھا. اسی طرح تمام اسباب توجہ پہ یہ اعتراضات موجود ہیں، لیکن یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ ذکر کرنا مقصود نہیں ہے. خیر، پھر یہ اختلاف پایا جاتا ہے کہ اسباب توجہ آیا 5 ہیں یا صرف 1 ہے. سلامت الذہن، سلامت الحواس، فقدان شبہ، عملیہ غیر عقلیہ، یہ جو چیزیں ہیں یہ در حقیقت ایک انتباہ کی جہاد ہے، توجہ کی جہاد ہے. یا یہ 5 مختلف ہیں؟
ہر ایک سبب دوسرے سے کیا ہے؟ مختلف ہے. کہ بدیہیات کسب ہوتی ہیں، بدیہیات حاصل ہوتی ہیں، علوم بدیہیہ ہمیں حاصل ہوتے ہیں ان 5 اسباب کے ہونے کی وجہ سے. اگر یہ 5 چیزیں ہوں گی تو بدیہیات کسب کر پائیں گے ہم. صحیح ہے جی. خیر. تو مصنف علیہ رحمہ کہتے ہیں کہ ضروری میں کچھ توضیح دینا ضروری ہے. وہ کہتے ہیں کہ قلنا ان العلم الضروری، کہ علم ضروری هو الذی، اس کی تعریف یہ ہے کہ لا یحتاج الی الفکر و انعام النظر، کہ وہ حاصل کرنے میں فکر اور انعام نظر کا محتاج نہیں ہوتا. واشرنا الی انہ، اور ہم نے اس چیز کی طرف اشارہ کیا کہ یہ انہ یعنی علم ضروری لا بد، ضروری ہے. علم ضروری میں ضروری ہے، علم ضروری میں علم ضروری میں ضروری ہے. ٹھیک ہے. تو علم ضروری جو پہلا ضروری ہے وہ بدیہی کی معنی میں ہے، دوسرا ضروری یعنی جبری ہے. کیا؟ لازمی ہے. من توجہ النفس، کہ ذات متوجہ ہو بے احد اسباب توجہ، اسباب توجہ میں سے کسی ایک سبب کی طرف متوجہ ہونی چاہیے. وہذا ما يحتاج الى بعض البیان، یہ کچھ بیان کی محتاج ہے کہ اسباب توجہ کیا ہیں، کتنے ہیں، کہاں سے ثابت ہوتے ہیں، اس بارے میں. فإن الشيء قد يكون بديهيا ولكن يجهله الإنسان لفقد سبب توجہ النفس، کہ ایک چیز کبھی کبھی بدیہی ہوتی ہے لیکن انسان کے لیے وہ مجہول ہوتی ہے. کیونکہ وہ توجہ نفس کا جو اسباب ہیں ان میں سے کوئی ایک سبب وہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ موجود نہیں ہوتا. فلا يجب ان يكون الانسان عالما بجميع البدیہیات، تو یہ واجب بھی نہیں ہے کہ انسان تمام بدیہیات کا کیا ہونا چاہیے؟ عالم ہونا چاہیے. نہیں، یہ ضرورت نہیں ہے. ٹھیک. ولا يضر ذلك ببداہت البدیہی، لیکن آپ جو کہتے ہیں کہ وہ عالم بالبدیہیات نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے بدیہی جو ہیں وہ سارے بدیہی نہیں ہوئے، کچھ جو ہیں وہ کیا ہوئے؟ نثری ہوئے. کہ کہتے ہیں نہیں، لا يضر ذلك، یہ انسان کا اس بدیہی چیز سے جاہل ہونا یہ کوئی ضرر، کوئی نقصان نہیں دیتا. بے بداہت البدیہی، بدیہی کی بداہت کو کوئی نقصان نہیں دیتا. وَيُمْكِنْ حَصْرُ اسباب توجہ فی الامور التالیہ، اور ممکن ہے، جائز ہے کہ اسباب توجہ کو قید کیا جائے آنے والے چند امور میں. اور وہ کتنے ہیں؟ 5 ہیں. مثلا الاول الانتباہ، انتباہ یعنی توجہ دلانا. وَهَذَا سبب مترد فی جمیع البدیہیات، یہ جو سبب ہے نا انتباہ، یہ تمام کے تمام بدیہیات میں پایا جاتا ہے. یعنی ہر وہ بدیہی چیز جس پر آپ نے توجہ نہیں کی ہے وہ آپ کے لیے بدیہی نہیں ہے. فالغافل، بس وہ شخص جو غافل ہے، قد یکفی علیہ اوضح الواضحات. ٹھیک ہے. اب یہاں پر آپ کا ایک ہوم ورک ہے کہ غافل کسے کہتے ہیں؟ جو منتبہ کے مقابلے میں آتا ہے. من هو الغافل، غافل کسے کہتے ہیں؟ لغت کے اعتبار سے اصطلاح مناطقہ میں غافل کسے کہتے ہیں؟ توجہ فرمائی. جی. جب آپ غافل کے معنی تک پہنچیں گے تو آپ کو انتباہ سمجھ میں آئے گا. توجہ ہے کہ تعرف الاشیاء بے ازدادہا. توجہ فرمائی آپ نے. اچھا، دوسرا کیا ہے؟ سلامت الذہن، ذہن کا سالم ہونا. وہذا مترد ایضاً، اور یہ بھی تمام بدیہیات میں پایا جاتا ہے. فإن من کان سقیم الذہن قد یشک فی اظہر الامور او لا یفہمہ، کہ ہر وہ شخص، یہ جو ہے تمام بدیہیات میں پر ہر وہ شخص جو ذہنی طور پر بیمار ہو، ذہنی طور پر کیا بیمار ہو، اس کو بسا اوقات ان چیزوں میں جو بالکل واضح چیزیں ہوتی ہیں، ظاہر ظہور ہوتی ہیں،
وہ چیزیں ان میں شک کرتا ہے یا شک نہیں کرتا یا اس کی سمجھ میں نہیں آتی. اور یہ اس کے منشا کیا ہے؟ یہ سلامت ذہن جو ہے انسان کا کب فاقد ہوتا ہے؟ انسان کا ذہن سلامت کب ہے؟ وَقَدْ يَنْشَأُ هَذَا السَّقْمُ، یہ جو مرض ہے، مرض عدم الفہم، مرض عدم و ادراک الواضحات، ٹھیک ہے، یہ جو ہے ان کے منشا کیا ہے؟ وَقَدْ يَنْشَأُ هَذَا السَّقْمُ، یہ مرض جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے من نقصان طبیعی، یا تو کوئی مادی نقصان ہو ذہن کو، کوئی چوٹ لگے اس کی وجہ سے، کوئی نفس جو ہے وہ دب جائے اس کی وجہ سے وہ چیز واضح نہ ہوتی ہو، جیسے مجنون انسان ہوتے ہیں. اور مرض عارض، یا ایک ایسا بخار جو ہے دماغ پر جو سوار ہو جس سے کوئی چیز واضح نہ ہوتی ہو، مرض عارضی کی جیسے ہوتے ہیں. اور تربیت فاسدہ، یا یہ کوئی بھی امور طبیعہ میں سے اس کو مرض نہیں ہے لیکن اس کی تربیت امور فاسدہ کے ساتھ کی گئی ہے، غلط عقائد کے ساتھ کی گئی ہے، لہذا غلط عقائد رکھنے والا بندہ بھی ایک واضح چیز کو کسب نہیں کر پاتا. تیسرا کیا ہے؟ سلامت الحواس، حواس کا سالم ہونا. اور یہاں پر حواس سے مراد حواس ظاہریہ ہے، نہ کہ باطنیہ، ٹھیک. وَهَذَا خَاصٌ بِالْبَدِيهِيَّاتِ الْمُتَوَقِّفَةُ عَلَى الْحَوَاسِ الْخَمْسِ، وہ جو پہلے تو ہم نے بتایا وہ تمام بدیہیات کہ وہ آپ کے حواس کے ساتھ تعلق رکھتے ہوں یا آپ کے حواس کے ساتھ تعلق نہ رکھتے ہوں، یعنی جیسے معقولات ہیں، ٹھیک ہے، وہ آپ کے حواس کے ساتھ تعلق نہیں رکھتے. جیسے النقیضان لا یجتمعان، وہ آپ کے مدرکات حسیہ کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں کہ نقیضان لا یجتمعان، یا الواحد نصف الاثنین، کہتے ہیں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو یہ جو سلامت الحواس جو والی بحث ہے نا، یہ فقط و فقط ان بدیہیات کے ساتھ خاص ہیں جو بدیہیات متوقف ہوں حاصل کرنے میں کس پر؟ علی حواس الخمس، 5 حواس پر. وہی المحسوسات، اور اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ محسوسات. فإن الأعمى أو ضعيف البصر يفقد كثيرا من العلم بالمنظورات، ایک اندھا شخص یا جس کی بصارت کم ہے، جو دیکھ کم سکتا ہے، وہ اکثر وہ علوم جن کا تعلق نظر کے ساتھ ہوتا ہے، جن کا تعلق دیکھنے کے ساتھ ہوتا ہے، وہ اس کے سامنے کیا ہوتی ہیں؟ فاقد ہوتی ہیں، نہ کے برابر ہوتی ہیں. وقد الاسم فی المسموعات، اور وہ علوم جو مسموعی ہیں، کہ جو علوم سماعت کے ذریعے حاصل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ اکثر فاقد ہوتے ہیں کس کے لیے؟ بہرے کے لیے، یا اس کے لیے جو کم سنتا ہے. وفاقد الذائقہ فی المذوقات، اور اسی طرح جو آپ چیزیں چکھتے ہیں، ٹیسٹ کرتے ہیں، ایک شخص ایسا جس کا ذائقہ کیا ہے؟ ختم ہو چکا ہے، قوت ذائقہ ختم ہو چکی ہے مرض کی وجہ سے، یا ویسے ہی اس کے پاس وہ نہیں ہے قدرتی طور پر، تو اس کے لیے ہر وہ علم بدیہی جو مذوقات سے تعلق رکھتا ہو، ٹھیک ہے، وہ اس میں کیا ہو جاتا ہے؟ اس کے لیے فاقد ہو جاتی ہے. وَقَذَا قَذَا، اور اسی طرح دوسرے، جیسے کون سی بچی؟ شامہ بچ گئی، اور کون سی بچ گئی؟ لامسہ. واضح انشاءاللہ؟ جی. چوتھا، فقدان الشبہ. شبہ کسے کہتے ہیں؟ شبہ کہتے ہیں لغت میں التباس، مثل کو یا شک کو. یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے، شبہ نہیں ہونا چاہیے. اگر شبہ پایا جائے کسی بدیہی چیز میں تو اس شخص کے لیے وہ بدیہی کا کسب کرنا مشکل ہو جاتا ہے، وہ بدیہی چیز حاصل نہیں ہوتی. اور شبہ کی تعریف مصنف نے کیا کی ہے کہ ذہن ایک دلیل فاسق کو بنائے، دلیل فاسد کو بنائے، ایک ایسا دلیل جو فاسد ہو، ایک ایسا دلیل بنا کے بدیہی کے مقابلے میں وہ دلیل لے آئے، ٹھیک ہے. تو ایک ایسا شخص جس کے ذہن نے ایک فاسد دلیل بنائی ہے جو بدیہی کے مقابلے میں وہ لے آیا ہے، اس بندے کے لیے وہ بدیہی کبھی بھی کسبی وہ حاصل نہیں ہو سکتی. وہ جو فرمائی آپ نے، جیسے
تمام آسان مثال ہے، تمام آسان مثال ہے۔ جدلیات میں، مناظرات میں جو مناظرے ہوتے ہیں ان میں اکثر جو وہ چیزیں پائی جاتی ہیں وہ کون سی ہوتی ہیں کہ مسلمات اور بدیہیات کا انکار کیا جاتا ہے۔ تو سامنے والا کیا کرتا ہے، اس پر الزام خصم کرتا ہے کہ ایک بدیہی چیز کا آپ انکار کیسے کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، مثلا یہ چیز بدیہی ہے کہ جو بندہ مرتا ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وارث ہوتا ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول کائنات اس جہان سے گئے ہوں اور ان کا کوئی وارث نہ ہو؟ ٹھیک ہے، جبکہ یہ قانون بدیہی ہے، واضح ہے انشاءاللہ۔ اور یہ بھی واضح ہے کہ غلام کبھی مالک نہیں ہوتا۔ فقدان شبہ، شبہ کا نہ ہونا بدیہی کے کسب کرنے کا کیا بنتا ہے، باعث بنتا ہے، سبب بنتا ہے۔ وہ شبہ، تو شبہ کسے کہتے ہیں، ایو الف الذہن دلیلا فاسدا، ذہن ایک دلیل فاسد کو بنائے جو یناقض بدیہیت من البدیہیات، بدیہیات میں سے کسی بدیہی کے ساتھ وہ کیا کرتا ہو، مناقضہ کرتا ہو، اس کے مقابلے میں آتا ہو۔ وَيَغْفَلْ عَمَّا فِيهِ مِنَ الْمُغَالَطَةِ، اور اس دلیل میں جو مغالطہ ہے اس سے وہ شخص کیا ہو، غافل ہو۔ وَيَشُكُّ بِتِلْكَ الْبَدِيهِيَّةِ، تو جب وہ ایسے قسم کی دلیل کو بنائے گا اور اس میں جو مغالطہ ہے اس کی طرف متوجہ نہیں ہوگا، غافل ہوگا، تو اس بدیہی چیز میں وہ کیا کرے گا، شک کرے گا، اور جو بدیہیات میں شک کرے اس کو پاگل کہتے ہیں۔ وَيَعْتَقِدُ بِعَدَمِهَا، اور بسا اوقات تو یہ اعتقاد کرتا ہے کہ اصل یہ بدیہی نہیں ہے۔ وَهَذَا يَحْدُثُ كَثِيرًا فِي الْعُلُومِ الْفَلْسَفِيَّةِ وَالْجَدَلِيَّاتِ، اور یہ جو فقدان شبہ کا خاص ہے یہ کہاں پایا جاتا ہے، یہ ہر جگہ پایا جاتا ہے، کہتے ہیں نہیں، یہ علوم فلسفیہ اور علوم جدلیات یعنی مناظرات میں زیادہ پایا جاتا ہے۔ وہاں پر جو بدیہی کسب کی جا سکتی ہے وہ کیسے کسب کی جا سکتی ہے، جب وہاں پر شبہ موجود نہ ہو۔ فَإِنَّ مِنَ الْبَدِيهِيَاتِ عِنْدَ الْعَقْلِ، بس وہ چیز جو عقل کے نزدیک واضح ہاتھ میں سے ہیں، بدیہیات میں سے ہیں، جیسے ان الوجود والعدم نقیضان، وَأَنَّ النَّقِيضَيْنِ لَا يَجْتَمِعَانِ وَأَنَّ النَّقِيضَيْنِ لَا يَرْتَفِعَانِ، مثلا کہ وجود اور عدم، ہونا اور نہ ہونا، یہ دونوں کیا ہے، دونوں کے آپس میں نقیض ہیں، اور اسی طرح نقیض جو ہے وہ آپس میں جمع بھی نہیں ہو سکتے، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ دونوں چیزوں سے وہ چیز کیا ہو، خالی ہو، یا وجود ہوگا یا عدم ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، اچھا۔ ولیکن بعض المتکلمین، لیکن بعض متکلمین جو تھوڑے ہیں تھوڑے ذہن کے مجنون، جیسے ابی ہاشم جبائی، اور اسی طرح اس معتزلہ میں سے ابی ہاشم جبائی، اور اسی طرح اتباع معتزلہ اور قاضی جوینی اشاعرہ میں سے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں، دخلت علیہ شبہ فی ھذ البدیہیات، اس قسم کی بدیہیات میں انہوں نے کیا کیا ہے، شبہ داخل کر دیا، یعنی ایک دلیل فاسد کو اس میں پیدا کیا ہے، یا ایک مغالطہ انہوں نے پیش کیا جس کی طرف وہ خود متوجہ نہیں ہیں۔ فحسب، تو کیا کرتے ہیں، فحسب المتکلمین ان الوجود والعدم لہما واسطۃ وسماها الحال، کہ آپ کہتے ہیں کہ وجود اور عدم دونوں آپس میں کیا ہیں، نقیض ہیں، جمع نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے، لیکن وجود اور عدم کے درمیان ایک اور چیز ہوتی ہے جس کو ہم حال کہتے ہیں، نہ وہ وجود کے مقام پر ہوتی ہے نہ وہ عدم ہوتی ہے، یعنی یہاں پر پھر کیا ہے، وجود اور عدم دونوں کیا ہیں، یرتفعان ہیں۔ آپ جو کہتے ہیں النقیضان لا یرتفعان، کہ دو نقیض چیزیں اکٹھا نہیں جاتی ہیں، یعنی دونوں میں سے کوئی ایک چیز پیش ہوتی ہے، کہتے ہیں یہ جو حال ہے، حال ایک چیز وجود میں آنے سے پہلے اور عدم کے بعد وجود میں آنے سے پہلے، ٹھیک، جو بیچ والا مرحلہ ہے اس کو کیا کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے، حال ہے، اور حال نہ وجود ہوتا ہے نہ عدم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کہتے ہیں یہ ایک مغالطہ ہے متکلمین اور اہل فلسفہ کا۔ فہما یرتفعان اندہا، بس یہ جو ہے ہما یعنی کیا، یعنی یہ نقیضان جو ہیں وہ مرتفع ہوتے ہیں، اندہا عند الواسطہ، وہ حال کی وقت، ولیکن مستقیم التفکیر اذا حدث له ذلك
وعجز عن کشف المغالطہ یردھا ویقول انہا شبہۃ فی مقابل بدیہیہ، لیکن جس کی فکر مستقیم ہے، ٹھیک ہے، جب اس کے سامنے یہ قضیہ پیش کیا جائے گا اور اس کے سامنے یہ مغالطے کا کشف ہوگا تو وہ اس کو کیا کرے گا، اس کو رد کر کے اور کیا کہے گا کہ یہ شبہہ ہے بدیہیہ کے مقابلے میں۔ واضح؟ پانچواں سبب جو بدیہیات کو کسب کرنے کے لیے ایک سبب بنتا ہے کہ اگر وہ سبب ہو تو بدیہیات حاصل ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ عملیہ غیر علمیہ، غیر عقلیہ، غیر عقلی چیزوں کو عمل میں لانا۔ یعنی ایک چیز عقلی ہے یعنی آپ نے فکر، نظر، دلیل صغرا کبرا بنا کے ایک نتیجے اور اس کے عکس نقیض، عکس مستوی، یہ سارے بنا کے ایک چیز پیش کی۔ ایک اس سے ہٹ کر طریقے غیر عقلی، طریقے غیر عقلی کیا ہے؟ جیسے طریقے تواتری ہے، مشاہدات ہیں، تجربات ہیں اور متواترات ہیں، یہ سارے کیا ہوتے ہیں؟ یہ بدیہیات ہوتے ہیں۔ یعنی آپ یہ تخیل کرتے ہیں کہ آپ یہ سوچتے ہیں کہ 50 بندے ایک خبر دیں، وہ جھوٹی کیسے ہو سکتی ہے؟ تو یہ کوئی عقلی طریقہ ہے؟ یہ کوئی عقلی طریقہ نہیں، یہ عملی طریقہ ہے، ٹھیک ہے؟ یا آپ نے مشاہدہ کیا ایک چیز کا، اگر آپ سائنسدان ہیں تو آپ نے ایک چیز کا مشاہدہ کیا کہ بھائی یہ جو پھول ہے نا، یہ صبح میں کھلتا ہے، رات کو مرجھا جاتا ہے، ٹھیک؟ بار بار مشاہدہ کیا آپ نے اس چیز کو، وہ آپ کے لیے واضح ہو گئی، لیکن یہ طریقے عقلی ہے، عملی ہے، عقلی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اسے کہتے ہیں عملیت غیر عقلیہ، ایک وہ عمل جو غیر عقلی ہو، لکثیر من البدیہیات، یہ بہت سارے بدیہیات کو کسب کرنے میں ہمیں مدد دیتا ہے۔ کل استماع الی کثیر، جیسے بہت سارے بندوں سے کوئی چیز سننا، یمتنع تواتہم علی الکذب، جن کا جھوٹ پر جمع ہونا ممکن نہ ہو، فی المتواترات، کہاں میں؟ متواترات۔ حدیث متواتر کسے کہتے ہیں؟ متواتر سنیے، ایک حدیث متواتر ہوتی ہے، ایک حدیث واحد ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ جب آپ حدیث کے مقام میں آئیں گے، لیکن خود متواتر اس چیز کو کہتے ہیں کہ ایک خبر پر اتنے سارے بندے گواہی دیں کہ جب آپ کے ذہن سے اصلاً اس خبر کے بارے میں جھوٹ کا جو احتمال ہے وہ ختم ہو جائے، ٹھیک ہے؟ او کا تجربہ فی تجربیات، یا تجربے والی چیزوں میں تجربہ کرنا، وکسعی الانسان لمشاہدۃ البلاد، اور استماع صوت فی المحسوسات، یا انسان کی یہ کوشش کرنا کہ مختلف مقامات دیکھنا، مختلف آوازیں سننا، ان کے لیے پھر وہ واضح ہوتا ہے، وہ ما الی ذالک، یہ بہت لمبا پروسیس ہے اس میں۔ اور یہ کہاں پر بیان کیا جائے گا؟ جب ہم مواد العقیسہ میں آئیں گے، بحث صنعت خمس سے پہلے ایک آتی ہے مقدمہ مواد العقیسہ، کہ قیاس کا جو مواد ہے وہ کہاں کہاں سے آتا ہے۔ قیاس میں ضروری ہے کہ ایک قضیہ بدیہیات میں ہونا چاہیے، دوسرا نظری میں سے ہونا چاہیے، تاکہ نظری بدہی تک منتہی ہو سکے، ٹھیک ہے؟ فَإِذَا احْتَاجَ الْإِنسَانُ لِلْعِلْمِ بِالشَّيْءِ إِلَىٰ تَجْرُبَةٍ طَوِيلَةٍ، بس ایک انسان جب ایک علم کی طرف محتاج ہو لیکن ایک تجربہ طویلے کی وجہ سے، مثلا وعناء عملی، اور ایک عملی معاونت کی وجہ سے، فلا یجعلہ ذلک علما نظریا، تو وہ جو علم جس پہ اس نے کثیر تجربہ کیا ہے، حاصل کرتا رہا ہے، یا عملی عنایت اس پہ ہوتی رہی ہے، کہ لا یجعلہ، وہ علم اس انسان کے لیے نہیں قرار پائے گا ذالک علما نظریا، وہ علم نظری نہیں ہوگا اس کے لیے، ما دام لا یحتاج الی الفکر و عملیۃ عقلیہ، جب تک وہ انسان عمل عقلی کی طرف محتاج نہ ہو یا فکر کی طرف محتاج نہ ہو، وہ چیز اس کے لیے کیا ہے؟ بدیہی ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد۔